جی میں آپ کی جو بات سمجھا ہوں. اب یہ ایک اور آ گیا، دو کو بن جائے گا. دیکھیں، دو باتیں ہیں جو معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کو اللہ نے ہماری فطرت میں ایسے ڈال دیا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں. مگر یہ پہچان ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک کو بالکل واضح فوراً نظر آنے لگتا ہے. اس میں آپ کے ماحول، آپ کے حالات سے فرق پڑتا ہے. ایک آدمی برے ماحول میں پیدا ہوا ہے، برے حالات میں جی رہا ہے، تو اس میں اس کے لیے بعض سچائیاں، بعض حق دھندلے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حالات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. مگر یہ نہ سمجھیں آپ کہ جو لوگ مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، انہیں توحید کا علم نہیں ہوتا. نہیں، وہ اندر سے جانتے ہیں، ایک سٹرگل ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا تو مکے میں بعض ایسے لوگ موجود تھے کہ جو شرک کے اس اندھیرے میں توحید پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں مانتے. ان چیزوں وہ کیا ہے، وہ انسان کی فطرت میں وہ چیز موجود ہے. بہت سے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ طے کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ طے کرتا ہے کہ کس کا ماحول کیا ہے، اور کس نے کتنا کمپرومائز کیا، اور کس کا کمپرومائز ایکسیپٹیبل ہے کتنا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے فرد کے بارے میں بھی اور قوم کے بارے میں بھی، وہ پیور میرٹ پر ہوتا ہے. وہ میرٹ کیا ہے؟ وہ میرٹ انسان کے اپنے فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں اور انسان کے ماحول میں جو اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں اللہ کے ہاں انسان سے ایک منیمم، ایک لیول کی ایکسپیکٹیشن ہے، جس سے اگر انسان اوپر بہتر پرفارم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی طرف سے انکریجمنٹ ملتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے نیچے گر جاتا ہے تو پھر وہ اس گمراہی کے اس قانون کی زد میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر انڈیویجول کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ڈفرینٹ ہوگا. سو اٹ وڈ ویری فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول، فرام کیس ٹو کیس. سر اسی میں آپ بتاتے ہوتے ہیں وسعت کا جو جی وہ میں نے اس کو یعنی اپنے الفاظ میں بیان کیا. قرآن کے جو آیات ہیں جس میں کہ اس اصول کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہم تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے. جس کی جو کیپیسٹی ہے، جس کے جو حالات ہیں، اسی کے مطابق وہ طے کرے گا، اسی کے مطابق وہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اللہ نے خود سے برے ماحول میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہاں کیوں پیدا ہوئے یا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کے سامنے گزارش پیش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک عجیب و غریب ایک نظریہ بنا لیا کہ جو شخص مسلمان پیدا ہو گیا اور چونکہ مسلمان پیدا ہو گیا وہ مسلمان مرے گا، اس لیے وہ تو الحمدللہ کامیاب ہے، اور جو غیر مسلم پیدا ہوا اور غیر مسلم مرا وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا. بھائی یہ کیا بات ہوئی ہے؟ خدا کو فیصلہ کرنے دیں. آپ کو جو ماحول ملا ہے، آپ کو جو دین مذہب ملا ہے، آپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سچے بنیں، حق پسند بنیں، اس میں سچائی کو جاننے کی کوشش کریں.
چنانچہ مسلمانوں کے اندر بہت سے ہیرے بھی ہوتے ہیں اور بڑے گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں میں بھی ہیرے بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ خدا فیصلہ کرے گا کہ کس نے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے جو سچائی اس کے سامنے آئی اس نے اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کیا اور کس نے غلط رویہ اختیار کیا۔ جی سر، کوشچن ہے میرا، میں نہیں، میرا پہلا کوشچن تھا۔ یہ آپ تو بات میں جی آپ کی باری آئے گی سر۔ جی اچھا، تو جو پھر ہدایت کا کرائٹیریا یا میرٹ ہے وہ صرف توحید تک تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بھی دیکھی جائیں گی؟ ہاں، سب کچھ دیکھا ہے، کریکٹر، ہر چیز دیکھی جائے گی۔ یعنی توحید کا معاملہ تو آپ یوں سمجھیے کہ سب سے نمایاں ہے، اور ہم نے آج یہ دیکھا کہ اس کا تعلق کیریکٹر سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن سر دیکھیے نا، اتنے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ بڑے نمازی ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہر وقت تسبیح ہو رہی ہے، لیکن ان کے ورڈیو وہ تو بالکل فرعون ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ ان میں عجیب سا ان کا رویہ ہے، اور تو بظاہر تو جی یہ لگتا ہے کہ وہ تو ٹھیک پہ بڑے ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہے جی ان کو ہدایت ہے، لیکن جو دوسری چیزوں میں تو اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسی کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ فیصلہ کہ کوئی شخص چونکہ نمازی ہے اس لیے وہ ہدایت پر بھی ہے، یہ اللہ کو کرنے دیں۔ کسی کا نمازی ہونا میرے اور آپ کے لیے تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں یہ بتاتا ہے، فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور ایک دوسرے کو معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نماز کی بات کی اور نتیجہ یہاں تک نکالا کہ یہ کیا نماز ہوئی کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک بندے نے آ کے کہا کہ سر میں بڑی دور سے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے چائے پلا دیں کیا؟ لعنت تمہاری شکل پہ، دفع ہو جائے گا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی ان کا رویہ اتنا گرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بربادی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت زبردست عبادت ہے، صحیح کہا آپ نے، توحید کی علامت ہے، لیکن وہ نماز کے جو مخلصانہ نماز ہے، جو نماز آدمی دل سے پڑھتا ہے۔ نماز بعض اوقات ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات نماز محض عادت بھی ہو سکتی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، مجھے اور آپ کو کسی کی نماز کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی نماز بیکار ہے، لیکن اپنے کانسیپٹ کو خراب بھی نہیں کرنا چاہیے کہ محض نماز پڑھنے سے کوئی آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ کیونکہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی جو پڑھے تھے تو اس میں بھی وہ یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دے دیتے ہیں، ہی ڈیسائڈس۔ تو وہ کیا اسٹینڈرڈ ہے جس پہ وہ مطلب کوئی یہ سب چیزوں اوور آل ہی آپ کو ہر چیز میں اچھا کرنا ہے، وہ کوئی ایک آدھی چیز نہیں ہے کہ یو اسٹک ٹو اٹ اور یو ول پاس، سب چیزوں میں ہی بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے بیٹی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو اصول بیان ہوا ہے نا، اس کی اپلیکیشن، مکمل اپلیکیشن 100% یہ تب ہوتی ہے جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب پیغام پیش کرتے ہیں تو اللہ کا پیغام بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی شبے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد سارے اچھے کھرے حق پسند لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور برے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ باقی زمانوں میں یہ قانون اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی اپلائی تو ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، لیکن اس کی شکلیں کیا ہیں وہ فرق ہے۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انتہائی اچھا سچا انسان بظاہر آپ کو دیندار نظر نہ آئے،
یعنی اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دین پہنچایا ہی نہیں گیا، جس طرح سے پہنچایا گیا اس طرح سے وہ مان نہیں سکتا تھا. اب یہ فیصلہ اللہ کرے گا. چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یار یہ اس نے سچ بولا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، لوگوں کے کام آیا، باقی اخلاقی معاملات میں ٹھیک رہا، دین تو اس کو پہنچا ہی نہیں. دین پر عمل نہ کرنے کا الزام تو ان پر لگنا چاہیے کہ جن کو دین پہنچانا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازماً سب کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ فیصلہ وہ کرے گا. اس لیے جب اس قانون ہدایت کی اپلیکیشن پیغمبروں کے دور کے علاوہ کسی اور دور میں ہوگی تو وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہوگی. اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون ہدایت پر تھا، کتنا ہدایت پر تھا، اور کون گمراہی میں تھا اور کتنا گمراہی میں تھا. اگر مزید کوئی سوال ہے تو اس کے لیے انتظار فرمائیے. سر بات یہ ہے جی، اللہ نے آپ نے جو آیات پڑھی ہے قرآن میں کلیئرٹی میں بتا دیا کہ توحید اور شرک کا فرق. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے ہاں معاشرہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے عمران خان والا واقعہ ہوا، کچھ ہوا، کوئی سے یار وہ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، نبی سے پیار کرتا ہوں، نبی سے بات مانتا ہوں، باقی اس نے کیا ہے یہ کیا ہمیں اس سے کیا لینا دینا، وہ تو اللہ عالم، اس کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا انسان، مطلب ہم میں ابھی اس 20 بندوں میں آپ بہتر معتبر ہیں، آپ اگر وہی کام کریں گے غلط اور وہی غلط کام میں کروں گا، لیکن جب آپ کے اوپر زیادہ بار آئے گا اس کا، کیونکہ نارملی وی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ، اس طرح کوئی امام مسجد کرے، اس طرح کوئی بڑا لیڈر کرے کوئی ایسی چیز، تو وہ زیادہ لوگ سمجھیں گے بنسبت لوگ. ابھی یہ کہہ دینا کہ جی شرک والے بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے کوئی بندہ، دوسری چیزیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ دینا اس کا مسئلہ تو اللہ بہتر وہ ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اس کے متعلق ہم کیا کہیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ سر اس کو اس طرح کہتے ہیں اگر ہمیں اپنے حکمران کو چوز کرنا ہے تو کیا ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں، یا ہم یہ سوچ لیں صرف کہ یہ قاعدہ قانون جو ہے خالی حکمران ہی نہیں ہے، اور بھی لوگ سر اپنا نمائندہ یا لیجسلیٹر یا قانون بنانے والا کو چننا ہے، تو اس میں کیا ہم ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھیں اس کے کریکٹر کے علاوہ، کہ وہ اللہ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کتنا سینسیٹیو ہے، یہ نظر کتنا آتا ہے سر؟ دیکھیں وہی جو بات ابھی میں ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا دور کوئی آئیڈیل دور تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہدایت کا قانون ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ بات ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ کسی فرد کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ بعض نمازی نظر آتا ہے کہ ہدایت پر نہیں ہے نا. ایسے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جو پیغمبروں کا دور نہیں ہے. اس لیے اس میں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی بعض اوقات تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ جائیں گی، اور بہت سا کچھ ایسا ہوگا کہ ملا جلا ہوگا. یہی معاملہ ظاہر ہے کہ سیاست میں بھی ہوگا. آپ کو بالکل دھلا ہوا کوئی پاک صاف انسان تو نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کوئی لیسر ایول کون، اس میں طے کرتے ہوئے یقیناً جہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور فائنینشیل کرپشن میں کون ہے، وہاں شرک کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. باقی فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ بحث نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ بتا دیں کہ شرک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی علامتی شکل بھی اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی. رہی یہ بات کہ بھائی فلاں کو ووٹ دے، فلاں کو ووٹ دے، یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں اس کا آہستہ آہستہ قائل ہوتا جا رہا ہوں. کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، کسی ملک میں غالباً یہ سروے ہوا کہ لوگوں سے پوچھا گیا ایک بڑی تعداد میں کہ آپ نے فلاں کو ووٹ کیوں دیا، اور اس میں بہت ساری لکھی ہوئی تھی پاسبلٹیز.
15-20, اور اس میں ایک پاسبلٹی تھی بیکاز آئی لائک ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ لوگوں نے ٹیک کیا، آئی لائک ہے. لوگوں کو بندہ پسند آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا کوئی پتہ نہیں. اور اس کے بعد پھر کوئی چیز بری بھی آتی ہے تو لوگ کھڑے رہتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بغیر جذبات کو زیادہ بے قابو ہونے کی اجازت دیے، یہ ایکسچینج ہوتے رہنا چاہیے. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ یار یہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے کہ جو خامی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے جو خوبی ہے، یہاں یہ چیز خامی ہے، یہ چیز خوبی ہے. تو آپ کو بیلنس شیٹ دونوں جگہ، ہر جگہ ملے گی، خوبیاں بھی اور خامیاں بھی. میں اس لیے ایک اور بات کرتا ہوں جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی فرشتہ بھی نہیں. تو یعنی یہ کوئی اس واقعے کے نتیجے میں نہیں، پہلے بھی معلوم تھا. اس لیے بردر آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت ہی ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے. وجہ یہ کہ جذباتی بندہ یار پیغمبر کے بارے میں ہو، جذباتی بندہ اس کے بارے میں ہو. یہ بات پولیٹیشینس کی تھوڑا سا ہٹا دیں، وہ تو ہو گئی. میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا جی، اللہ کو مانتا ہے جی، وہ جی وہ کرتا ہے جی، باقی اگر وہ یہ کر رہا ہے وہ اس کا پرسنل افیئر ہے، ہمیں اس سے کیا لے رہے ہیں؟ یہ واٹ از دس؟ مجھے وہ جو میں نے لکھا ہے میں اس سے الگ رہوں گا. یار میری کلاس میں اسی طرح سے کسی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ سر اپنی اپنی نیت ہے، تو میں نے کہا یار یہ مجھے آپ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے یار. آپ نہیں رہ سکتے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح آپ کو میں یہ پرووک کروں کہ آپ اس کے اوپر کچھ لکھیں، لیکن الحمدللہ اس سے پہلے ہی آپ کا وہ بہت آ گیا. اور وہ بہت آپ نے بڑی بیلنس بات کی ہے. اس میں آپ نے توحید پہ کمپرومائز بھی نہیں کیا اور کسی کو بہت زیادہ اس کے اوپر ملامت بھی نہیں کیا. نہیں وہ میں ٹھٹر گیا یار. یعنی قرآن کی کلاس میں ایک بندہ کہتا ہے یہ مجھے کیا پتا کہ اس کی نیت کیا، دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود نیت. یار کلیئرٹی میں بتا دیا ہے نیچے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اور آپ نے اس کی جو مثال دی ہے جو قرآن وہ مثال ہی تو وہ اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جو کچھ بھی کریں وہ آپ کا جانور ہی حلال ہے آپ کے. اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا نہ اس کو چاہیے، نہ ان کے پارٹی کے لوگوں کو یا ان کے ووٹروں کو. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یو کین ایون اسٹل ووٹ، اس کے بعد ووٹ کر دیں، بے شک کریں، ووٹ فار ہم، بے شک کریں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. ہاں یو کین اسٹل ووٹ فار ہم کنسیڈرنگ آن سم ادر ایٹریبیوٹس. اور مجھے خوشی ہوئی کہ بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا. جی ایسا ہی ہے. کہ یار یہ ہم اس کو بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو. میں جو اس پوری ایکسرسائز میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اکثر اس طرح کے مسائل جب بھی آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو ہمیں ٹیمپلیٹ دیا گیا تھا ٹیسٹ کا بھیا بتا دیا گیا تھا، تو اس میں زیادہ تو اور یہ کہا بھی جاتا ہے اکثر ہمارے جو بیلنسڈ علماء ہیں وہ اس کو پیش بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دین کے کنٹینٹ کی ڈویژن 2/3 آف معاملات ہیں 1/3 آف ریلیجن یا عبادات کا جو کانسیپٹ ہے. تو اب یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اپنے آپس کے معاملات جہاں پہ واقعی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے وہاں ہم بہت ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز کہ برادری ہے، بھائی ہے، گناہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے سر. جس طرح کی مثال ہے چھوٹی سی دو بتائیں یہاں پہ کتنے لوگوں کی نظر سے گزرے. ایک وکیل صاحب کا کلپ چل رہا ہے آج کل جن کو کسی جج صاحب کے اسکواڈ میں گھنٹی لگائی ہے اور انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا، بلکہ وہ تھوڑا سا اس کو جذباتی ٹچ یوں دیا کہ انہوں نے کہا میں اس وقت تھانے میں بیٹھا ہوں اور آپ اپنی وہ لے کے آئے ہیں میرے پاس FIR جو میرے اگینسٹ درج ہو اور آپ یہ کمپلینٹ کریں. جج کو اس نے چیلنج کر دیا باقاعدہ. اس پہ پھر ایک بڑا ریئیکشن ہوا، کسی نے کہا یہ غلط کیا، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا. ایک دم سے ڈویژن بن گئی اس کی. بات سر بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک سکوپ میں 1,00,000 آدمیوں کی ایک وقت کی روٹی لے اڑتا ہے مثال طور پر، اور ایک ایسا ہے جس کو خود بھی پتہ نہیں میں کیا کر بیٹھا ہوں. بائی دا ٹائم از میڈ ٹو ریئلائز کہ تم کس طوفان پہ یعنی ایک طوفان کریٹ کر کے گزر گئے. جس طرح ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا بعض لوگ اس کی یہ بھی حجت دے رہے ہیں کہ جو ابھی تو اس کا ایک گھٹنا آسمان میں تھا اور ایک زمین میں تھا، اس حد تک چلے گئے ہیں نا ڈیفینس فارن اگینسٹ کا. تو بات یہ ہے نا اس دنیا میں تو ہم نے جینا ہے ایک دوسرے کے لیے، معاملہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اللہ کو جا کے اس امتحان کا رزلٹ اللہ پکڑ لے گا اور دے دے گا. تو وہ بات ہے نا مجھے کیا پتا یہ کوئی شعر تھا کہ جب بھی میں
خدا سے جب مانگا تو اس نے کہا تو اپنا نام آیا اعمال دیکھ، تو یا اعمالکم والی بھی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے آپ کے عمل ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے اوپر سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں اس وقت جو ایز میئر مارٹلز کیا یہ اصول نہیں رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی انسان اور انسان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بہرحال فوقیت ہونی چاہیے اس معاملے پہ جو اللہ نے اپنے لیے کہا ہے کہ مجھ پہ چھوڑو اور مؤخر میں نے ہی اس کو کیا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ حساب کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی زیرو کو اس زمین پہ رزق نہ ملتا. ایسے ہی ہے نا سر سارے تو مفہوم اگر صحیح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر اللہ اپنے معاوضے میں اسی پہ جلدی کرتا اور یہ اللہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس زمین پہ چلنے والا ایک زیرو بھی ہے اس کو رزق نہ مل رہا ہوتا یا کوئی چل ہی نہ پاتا پڑتا ہے. تو اصل کیوں نہ ان چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ کے وہی بات ہے نیت کی پرواہ کے بیچ میں کیا گزر کے تو نہ ہم دل میں دیکھ سکتے ہیں کسی کے نہ دل میں نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک چیز ہی قرآن کے خلاف ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے جس سے ایک چیز غلط وہ جا رہا ہے. دیکھیے یہ ذاکر نائک کے بارے میں آج لیٹسٹ آیا ہاں اس کو اریسٹ کر لیا. تو ہی از بین اریسٹڈ ان ملیشیا اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو وہ بنگلہ دیش والوں نے اور بنگلہ دیش کی حسینہ معین نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم اس یہ جو بیانات دیتے ہیں اس الزام وہی لگا ہے نا کہ بیانات اس کے بڑے پرووکیٹو ہوتے ہیں. نہیں تو ملیشینز ملیشیا کے کیا ہوا تھا ملیشیا میں انہوں نے وہ جو ہوتی ہے انٹرپول they have not accepted his plea تو وہ ریڈ کارنر وارنٹس جو کہلاتے ہیں انٹرپول کے وہ اس کے جاری ہوئے تھے. اچھا they have accepted Indian government's plea. اور وہ کہہ رہے ہیں فتح میں نے اس کی بھیجی ہے سر آپ کو. اچھا میں ابھی بزی تھا. اینی وے ہمارے پاس یہ میرا سب پہلے مقصد یہ کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے نا لیسن بالکل صحیح. دیکھیں دونوں جانب دلائل ہوں گے اس لیے اس میں کبھی بھی کنکلوسو فیصلہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور دوسری جانب آدمی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ان الشرک لظلم عظیم. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر قرآن سے ہی آج ہی ہمیں معلوم ہوا کہ یار بندہ اس طرح سے گر ہی نہیں سکتا اگر وہ ادروائز سچا ہے دیانتدار ہے اور معلوم ہوا کہ شرک میں اس کو گڑبڑ ہوگی سنو مگر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے انتخاب کرنا ہے ہمیں اپنی اوپینین فارم کرنی ہے. اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے وہ بھی بات ہے جو آپ نے کہی ہے وہ بھی فیکٹر ہے. اصل میں سوال یہی ہے نا میں بالکل واضح اس کا جواب چاہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی میں اپنے لیے بھی چاہتا ہوں کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے. نہیں آپ کی شوڈ دس ناٹ بی کہ بھائی تھوڑا سا میں ٹالرنس شو کرتے ہوئے اس کو بھی موقع دے دوں اسپیس دے دوں. یہ رسپیکٹ ہے عمران کا ذکر نہیں ہے. اینی بڈی از ڈوئنگ اٹ لائک دس اور میں اگر دیکھتا ہوں میرا ہو سکتا ہے کوئی بھائی بندی ہو کہ میرا بزرگ ہو. دیکھیں دونوں امکانات ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایک واضح جواب نہیں ہے. ایک اینگل سوچنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار ادروائز وہ باقیوں سے بہت بہتر ہے یہاں اس نے غلطی کھا لی تو چنانچہ یہ غلطی نیگیٹو ہے مگر بہت سے پازیٹیو. یہ سیکنڈلی سر وہ اسپیس رکھنے میں کہ جب اس کو متوجہ کرانے کے لیے بھی تمہیں کوئی گنجائش ہو نا. اگر پہلے ہی میں پیش کر دوں ہم کر رہے ہیں جی کہتے ہیں نا اسٹینڈ اینڈ کلوز والا کیس نہیں وہ تو لیکن وہ اس نے جواب دیا ہے نا اس نے جواب دیا. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ دوسروں کو جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی آپ الاؤنس دیں وہ بھی کوئی جواب دے رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ تو آخری حد ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کے بارے میں اور باتیں کہی جا رہی تھیں وہ اس کلائمیکس نے اسٹیبلش کر دی. کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میچور ایک طریقے پہ بات ہونی چاہیے. ان دونوں پہلوؤں کو سوچتے رہنا چاہیے اور وہ والی بات جو میں بتا رہا ہوں نا کہ پسند آ گئے یہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو مخالف ہیں وہ اور زیادہ مخالف ہو گئے اور جو حق میں وہ ابھی کوئی گل کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی نے یہ بھی میسیجز کے اوپر ہی آج کل سب کو چل رہا ہے کہ بلائنڈنس کی کازز میں کیٹریکٹ سب سے بڑا نہیں ہے. یور پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس بلیفز از دا بگیسٹ کاز آف یور بلائنڈنس. سو آپ کا ہمارا جو ریلیجیس بھی اور پولیٹیکل افیلیشنز سو دے آر دا بگیسٹ کاز آف بلائنڈنس. ہم اس میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کا میرے اندر ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ اور مجھ میں عزم ہو کہ یار یہ حرکت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اتنی گھٹیا ہے. ایک اور میسج آیا آخر میں یہ کہ
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے لوگ حاضری نہ دیتے ہوں. اس کے جواب میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاضری ایک چیز ہے اور سجدہ ایک اور چیز ہے. اینی وے یہ ڈیبیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. سو لیٹس موو آن.